تھوڑا سا بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سنا زہر سے ہوئی تھی، تو کیا آپ کی بیوی نے زہر دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا خاص پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، اور یہی آپ کی خوبی ہے کہ لوگ آپ کی ٹرانسمیشن کو دیکھتے بھی ہیں اور ہر روز مبارکبادیاں اور دعائیں آ رہی ہیں. ماشاءاللہ. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا بیان کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ اکبر. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سری ہے. سری شہادت کہتے ہیں کہ جس کے ظاہری اثرات نہ ہوں. جاہری شہادت کہتے ہیں جس کے ظاہری اثرات ہوں، خون نکلے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہے. سری جس کے بظاہر نہ ہوں لیکن ہو وہ بھی شہادت ہی، جیسے زہر کے ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کو. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی نے دیا ہے. علماء اہل سنت نے اس کے بڑے جوابات دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے اس سے بڑا گستاخ کوئی نہیں. میں دنیا کا ناپاک ترین انسان اسے سمجھتا ہوں. آپ کہیں گے مولانا اس پر کھل کے بتاؤ بھی کیسے؟ جی جی جی. یہ بات بالکل غلط اور غلط لوگوں میں مشہور ہے. ایسے ہی مشہور کر دیا. یہاں پر اصل بات یہ ہے، جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آخری وقت تھا نا، جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا میرے بھائی مجھے بتاؤ تمہیں زہر کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر تو وہی ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے تو پھر میں خود ہی اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کروں. اگر وہ ہے ہی نہیں تو میں ایسے ہی کسی کا نام بتاؤں اور تو اسے مواخذہ کرے تو یہ تو ایسے کسی مسلمان کو تو نہیں نہ پھنسانا چاہیے، یا ایسے کسی اور بندے کو تو نہیں نہ پھنسانا چاہیے. اللہ اکبر. جب امام حسین کو نہیں پتا ہے کہ زہر کس نے دیا ہے، جی، 1400 سال کے بعد اس شخص کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ کہتا کہ امام حسن کی بیوی نے دیا تھا؟ نعوذ باللہ. کمال والی بات ہے. آپ کہہ سکتے تھے نا کہ اس عورت نے دیا تو میں اس کو قتل کرتا ہوں. امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر آپ کی بات پر غور کیا جائے جی، تو گویا آپ نے اشارہ کر دیا کہ کنفرم نہیں ہے، آپ خاموش رہیں. جی، امام حسن نے بھی یہ اشارہ فرمایا. جی. اور امام حسین کو نہیں پتا ہے. 1400 سال کے بعد ایک ڈوم اور مراسی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ فلاں نے دیا، اور تجھے کیسے پتا چل گیا؟ جی. جب امام حسین کو نہیں پتا تھا. کچھ خدا کا خوف کرو. اور دوسری بات، اگر یہ کہا جائے، بعض کہتے ہیں اس کو بڑے آگے تک بیان کرتے ہیں، وہ جی یزید کے ساتھ معاذ اللہ تعلقات تھے اور اس نے کہا تھا کہ آپ زہر دے دے تو میں شادی کروں گا. او بھائی خدا کا خوف کرو، اس سے بڑی امام حسن کی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے حرم میں رہنے والی عورت کے غیر لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں، وقت کے حکمرانوں کے ساتھ. اوے ایسا ناپاک جملہ کہنے والوں، یہ تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں نہیں تھیں جن کے باہر لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. یہ گھرانہ سیدہ کا گھرانہ ہے. خدا کے لیے ایسی ناپاک بات نہ کی جائے. تمہیں کس نے کہہ دیا یار؟ یہ اہل سنت کا مذہب و موقف ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. یہ اس انداز سے بھی رد ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھرانے پر. میں آپ ایک تیسری بات بھی عرض کر دوں نا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ نکاح فرماتے تھے، اور باعث برکت قبیلے والے لوگ اپنی بیٹی کا نکاح فرما لیا کرتے تھے. اور حضرت علی نے تو ایک موقع پر روک بھی دیا تھا کہ آپ حسن کے ساتھ نکاح نہ کیا کریں. تو قبیلہ ہمدان کا ایک شخص ہے، یہ ہمدانی سید بھی ہوتے ہیں نا، وہ آئے. انہوں نے کہا حضرت آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن ہم تو باعث برکت اپنا ربط اور تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ قیامت والے دن جب حضور کی آل کی شان اور فضیلت بیان کی جائے تو ہمارا بھی اس صف میں نام آ جائے. اور یہاں پر تمام علماء نے لکھا ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ جس عورت کا نکاح ہو جاتا تھا، جب آپ اسے طلاق بھی دے دیتے تو ساری زندگی بھی کسی اور سے نکاح نہیں کرتی تھی، اور ساری زندگی وہ آپ کی محبت میں رہتی تھی. یار ساری زندگی اگر وہ آپ کی محبت میں رہتی تھی تو یہ گھر میں رہ کر زہر پلانے والی کہاں سے آ گئی؟ اس کا تعلق کہاں کے غیروں سے بن گیا؟ تمہیں خیر تو ہے یار؟ خدا کا خوف کرو. یہ بات بالکل غلط ہے، اور جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہیں غلط تو نہیں ہے، ہماری ولادت تو غلط نہیں ہے، ہماری آمد تو غلط نہیں ہے. حضرت یہ بات بڑی سوچنے والی ہے. تو اس واسطے اس بات کا کوئی تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں. سری جھوٹ اور بہتان. میں یہ سمجھتا ہوں امام حسن کی گستاخی کرتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ اصل حقائق. آمین آمین یا رب العالمین.